الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قبلہ قابل صد تکریم پیر صاحب، معزز و محترم اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے نہایت عزت و افتخار اور نعمت و وقار کا باعث ہے کہ میں آج اس مبارک محفل میں اپنے برادر گرامی پروفیسر علامہ مسعود اختر ہزاروی صاحب کی دعوت پر یہاں شریک محفل ہوں۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے، اور ان عظیم والدین کو ہمارا سلام ہے جنہوں نے اس طرح کے خلف الرشید اپنے پیچھے چھوڑے، جو اللہ کی توفیق سے ان کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ کی تاریک فضاؤں میں بھی روشن کیے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہ احسان ایک تو زندگی میں ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کو سلام پیش کیا جائے، ان کی خدمت کا خیال رکھا جائے، اور ان کے سامنے آواز بلکہ اپنی سانسوں کو بھی نیچا رکھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس احسان کا آگے یعنی کہ جو دوسرا معنی ہے وہ اگلی آیت میں بیان فرما دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کو اف کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اف بڑی گرمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرمی ہو، سردی ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، امتحان ہو، ابتلا ہو، آزمائش ہو، اپنے والدین کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ زندگی کا احترام اور ادب خود اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا، کسی اور کے سکھانے کی ضرورت نہ رہی۔ اب جب ہم لفظ احسان پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حسن والی بات، حسن والا کام۔ تو جب بھی ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو وہ حسین اور جمیل معاملہ ہوگا، اس کے اندر خوبصورتی ہوگی، اس کے اندر ایک سموتھنس ہوگی، اس کے اندر آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، دل بھی سجدہ ریز ہوگا۔ تو والدین کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو وہ یہ معاملہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرما دیا۔ اور جب دنیا سے اللہ رب العزت کے حکم پر ایک متعینہ وقت لکھا ہوا ہے اور وہ رخصت کا وقت آ گیا، تو اس کے بعد پھر حکم یہ دے دیا کہ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے پیچھے رہ گیا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ نیک بھی بنے اور ان کے لیے دعا بھی کرے۔ اور کجا ایسے سعادت مند انسان جن کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا، اور ان کی جوانی کا وقت ہم نے دیکھا، ان کو انگلینڈ میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا، بڑے حسن خلق، اعلیٰ اخلاق اور محبت سے لبریز انسان کو اللہ نے ہماری اس عظیم ماں کے پیچھے دعا کے لیے چھوڑا ہے، اور ہم اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے آج یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جیسے نیک بخت انسان نصیب فرمائے، اور جو اپنے والدین کو یہ اپنی سوغات جو ہے دعاؤں کی وہ ہمہ بھیجتے رہیں۔ ان کی تو حیثیت یہ ہے کہ ایک لفظ بھی جو پڑھیں گے، دین کا ایک لفظ بھی جو بیان کریں گے، اس کا ثواب ان کی والدہ ماجدہ کو پہنچے گا اور ان کے والدین کریمین کو پہنچے گا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دیں اور ان کو اس پر عمل کرنے کا بھی کہیں، تاکہ زندگی کا یہ سفر جب ختم ہو جائے تو پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل کو
ان کی والدہ ماجہ مرحومہ کے درجات میں بلندی کا باعث بنائے، اور جتنے حضرات یہاں مشقت اور کوشش سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا بھی قبول فرمائے۔ میرے لیے آج کا یہ پروگرام انتہائی سعادت اور شرف کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔